السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، ابھی یوٹیوب پر ایک رضا خانی بدعتی کے چینل پر ایک ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا۔ اس ویڈیو کا عنوان تھا دیوبند کا کفریہ عقیدہ۔ اس عنوان کے تحت مشہور اسلامی اسکالر حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان کا کلپ اپلوڈ کیا گیا تھا۔ اس کلپ کے بعد بریلوی کے مشہور خطیب ہاشمی میاں کا ایک کلپ لگا دیا گیا تھا، جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پکا وہابی ہے۔ بہرحال ہمیں اس پر اعتراض نہیں کہ وہ وہابی کہہ رہا کیا کہہ رہا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس نے عنوان لگایا دیوبند کا کفریہ عقیدہ۔ اس کے بعد حضرت مفتی صاحب کے اس بیان کا کلپ لگا دیا گیا۔ پہلے آپ اس کلپ کو سماعت فرمائیں، اس کے بعد مزید تبصرہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کہنا یہ اس وقت شرک ہے جب کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ میں جہاں سے بھی نبی کو پکاروں گا نبی میری آواز بنفس نفیس خود سنیں گے، اور میں جس کام کے لیے بھی نبی کو کہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری حاجت پوری کر دیں گے۔ اس نیت سے اگر کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے تو وہ شرک ہے، وہابی ہے۔ معزز ناظرین، آپ نے حضرت مفتی صاحب کے بیان کا کلپ سن لیا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ حضرت مفتی صاحب نے کون سا ایسا جملہ استعمال کیا ہے یا اختیار کیا ہے جس کی وجہ سے دیوبند کا کفریہ عقیدہ بتلایا جا رہا ہے؟ کہ حضرت مفتی صاحب نے جو وضاحت کی، جو باتیں کہی، یہ کفریہ باتیں ہیں، کفری عقیدہ ہے؟ بالکل نہیں، بالکل اسلامی باتیں ہیں، اسلامی عقیدہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ ہر بات کو ہر وقت ہر جگہ سے سننا اللہ رب العزت ہی کی صفت خاصہ ہے۔ کسی بھی مخلوق میں اللہ پاک نے اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ اپنی جگہ پر رہتے ہوئے پوری دنیا پر جہاں کہیں بھی مخلوق ہو وہاں کی بات کو سن سکے۔ ہاں، اللہ پاک اگر کسی کے واسطے سے وہ بات پہنچا دے، مثلاً آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہیں، روضہ انور میں ہیں، اگر ہم ہندوستانیوں کی بات کو فرشتوں کے ذریعہ پہنچا دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو منتخب کر دیا ہے، جو فرشتے گھومتے رہتے ہیں، اور جو بھی درود و سلام پڑھا جاتا ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا درود و سلام پہنچتا ہے۔ آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ مشکوٰۃ شریف کے صفحہ نمبر 87 میں حدیث موجود ہے، من صلی علی عند قبری سمعتہ، کہ جو شخص مجھ پر میری قبر کے پاس آ کر سلام پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، بنفس نفیس سنتا ہوں۔ ومن صلی نائیا ابلغتہ، اور جو کوئی دور سے پڑھتا ہے مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صفحہ نمبر 86 میں یہ حدیث موجود ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ فرشتے اللہ رب العزت کی طرف سے پوری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، جو امتی مجھ پر سلام پڑھتا ہے فرشتے اس سلام کو مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کسی امتی کا کلام نہیں سنتے، بلکہ فرشتوں کے ذریعے سے امتی کا کلام پہنچایا جاتا ہے، تب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور پاک بنفس نفیس خود سنتے ہیں، اس بنا پر کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، جیسا کہ بدعتیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے ہیں، حالانکہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس لیے کوئی شخص اگر یا رسول اللہ کہتا ہے اس عقیدے کی بنا پر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آواز کو سن رہے ہیں، بنفس نفیس ہر جگہ موجود ہیں، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا سمجھ رہا ہے کہ جس چیز کے بارے میں سوال کرو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس مصیبت کو دور کرتے ہیں، اس پریشانی کو دور کرتے ہیں، تو اگر اس عقیدے کی بنا پر اس ارادے سے کوئی شخص یا رسول اللہ کہہ رہا ہے تو شرک ہوگا، ورنہ شرک نہیں ہوگا۔ تو حضرت مفتی صاحب نے جو بات کہی ہے بالکل درست کہی ہے، یہ کفریہ عقیدہ نہیں ہے، بالکل اسلامی عقیدہ ہے۔ اس لیے کفریہ عقیدہ کا لیبل لگا کر علماء دیوبند کو بدنام کرنے کی جو ناپاک اور ناکام کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ معزز ناظرین، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس سلسلے میں آپ حضرات کیا کہنا چاہیں گے اپنا تبصرہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں، خوب شیئر کریں تاکہ اس حقیقت سے دنیا آگاہ ہو سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔